اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطراطہ بعدد کل ما نزل لک۔ کتاب تمہید، چوتھا قول اللہ تعالیٰ کے علم کا بیان۔ جہمیہ فرقہ جو معتزلہ کی شاہ ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شے کو پیدا کرنے سے پہلے اسے نہیں جانتا۔ جب چیز پیدا ہو جاتی ہے تب اللہ تعالیٰ اس چیز کو جانتا ہے۔ اور وہ دلیل یہ دیتے ہیں، ان کی یہ بات کفریہ بات ہے، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ چیز جب تھی نہیں تو اس کو جانتے کیسے؟ چیز ہوگی تو بندہ جانے گا۔ لیکن ان کی یہ بات اس لحاظ سے غلط ہے کہ اگر وہ پیدا کرنے سے پہلے شیاء کو نہیں جانتا تو جب وہ پیدا کرنا چاہتا ہے تو کیسے پیدا کرے گا؟ بندہ کسی چیز کو پیدا تبھی کرتا ہے جب اس کا علم ہو، پھر یہ بھی علم ہو کہ اس کو کیسے پیدا کرنا ہے، پھر یہ بھی علم ہونا چاہیے کتنا پیدا کرنا ہے۔ تو جب تک ان ساری باتوں کا علم نہیں ہوگا تو پیدا کرنا ممکن بھی نہیں ہوگا۔ تو لہذا معتزلہ کا یہ کہنا، معتزلہ کے فرقہ جہمیہ کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کے پیدا ہونے سے پہلے اس کو نہیں جانتا، نعوذ باللہ، وہ تب جانتا ہے جب چیز پیدا ہو جاتی ہے، ان کا یہ کہنا سراسر باطل ہے، غلط ہے اور کفر ہے۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، چاہے وہ موجود ہے چاہے وہ معدوم ہے، چاہے پیدا ہو چکی ہے یا پیدا ہونے والی ہے۔ کائنات کے اندر جو بھی ہے، موجود ہے یا معدوم، اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ اور اس کی دلیلیں قرآن پاک سے ہمیں مل جاتی ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا اِنَّ زَلْزَلَۃَ السَّاعَةِ شَیْءٌ عَظِیمٌ، کہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ اب قیامت کا زلزلہ بھی پیدا تو نہیں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتا رہے کہ یہ بہت بڑی چیز ہے، حالانکہ بھی وہ معدوم ہے، موجود نہیں ہے۔ تو جب وہ موجود نہیں ہے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے معاشر کے دن جو لوگوں کی حالت ہوگی، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ، آپ دیکھیں گے کہ گویا وہ نشے میں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہے۔ تو یہ بھی چیز وہ ہے کہ جو مطلب معدوم ہے، ابھی ہوئی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا تھا کہ آپ مسجد حرام میں پرامن ہوں گے، اور جب یہ بات بتائی گئی تب تو مشرکین اور مسلمانوں میں بڑی جنگیں تھیں، لیکن اللہ نے بتا دی اللہ تعالیٰ خلون المسجد الحرام انشاءاللہ آمینین۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اس کے پیدا ہونے سے پہلے بھی اور جب پیدا ہو جائے تب بھی۔ یہ سوال حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے عالم تھا اور ہمیشہ عالم رہے گا، اور وہ عالم الغیب ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اور اگر واپس بھیجے جائیں تو پھر وہی کریں گے جس سے منع کیے گئے تھے۔ تو یہ ان لوگوں کی بات ہے جو جہنمی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے بارے میں فرمایا کہ اگر جہنمی، اب تو یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھیج، جا کے نیک اعمال کریں گے، لیکن اگر اللہ فرما رہا ہے میں ان کو دنیا میں بھیجوں گا تو دنیا میں دوبارہ جا کے پھر وہی کام کریں گے جو پہلے کرتے تھے۔ اب یہ وہ کام ہے جو بھی ہوا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی خبر دے رہا ہے۔ یہاں پر ایک وہ بہت بڑا سوال کرتے ہیں جو معتزلی ہیں اور ان کا فرقہ ہے جہمیہ، کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنی مثل کو جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی مثل کو، جیسے اللہ ہے ویسے
کوئی اور اللہ ہے جس کو اللہ جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ اگر تو یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے مثل کو نہیں جانتا تو پھر یہ اللہ کی لا علمی ہے، اور اگر کہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے مثل کو جانتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی اور شریک بھی ہے، اور یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ یہ معتزلی عقلی طور پر سوال کرتے تھے کہ، اور ان کا مطلب استدلال یہ تھا کہ جب چیز پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ تب جانتا ہے، پیدا ہونے سے پہلے نہیں جانتا۔ تو اپنے اسی موقف کو اس سوال سے تقویہ دیتے ہیں کہ کیا اللہ اپنی مثل کو جانتا ہے کہ اللہ جیسا کوئی اور اللہ ہے؟ اگر تو اللہ نہیں جانتا تو یہ جہل ہے، اور اگر جانتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ ایک نہیں دو اللہ ہو گئے۔ اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ اس کی کوئی مثل ہے ہی نہیں، تو جب اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ ہے کہ اس کی کوئی مثل ہے ہی نہیں تو اللہ کے علم پر اعتراض بھی نہیں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کے جہل پہ بھی اعتراض نہیں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کے دو ہونے پہ بھی یہ اعتراض نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ علم ہے کہ میرا کوئی مثل ہے ہی نہیں۔ اور اللہ کی مثل اس لیے بھی کوئی نہیں ہو سکتا کہ مثل ہونے کے لیے اس جیسا ہونا پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ شکل سے، جسمانیت سے، ہاتھ پاؤں سے، ان چیزوں سے پاک ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے تو کوئی مثل تب ہوگا کہ جب ان چیزوں کا بالفعل وجود پایا جائے گا۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں قرآن پاک میں ہے واجب اللہ یا ید اللہ، اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو قرآن پاک میں جہاں یہ چیزیں آتی ہیں واجب اللہ، ید اللہ، اس سے مراد اللہ کا ہماری طرح کا چہرہ نہیں مراد، یا ہماری طرح کے ہاتھ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی شان، واجب اللہ سے اللہ کی شان مراد ہوتی ہے، ید اللہ سے اللہ کا دست قدرت، اللہ کی طاقت مراد ہوتی ہے۔ اب یہ سوال ذہن میں آئے گا کہ آخر اللہ کا چہرہ، اللہ کی آنکھیں یا اللہ کی زبان کیوں نہیں، اللہ کے ہاتھ کیوں نہیں؟ دیکھیے اللہ زبان بولتا تو بندہ زبان سے ہے، تو اللہ زبان سے پاک کیوں ہے، آنکھ سے پاک کیوں ہے، اللہ کانوں سے پاک کیوں، اللہ ہاتھ پاؤں سے پاک کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کا چہرہ بالفرض محال ہے، تب کسی کے سامنے آئے گا جب وہ کسی جگہ پہ رکھا جائے گا، جب وہ کسی جگہ، یہ بڑی بریکی والی بات ہے، اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی نا تو آپ کو بہت زیادہ مسائل خود بہت سمجھ آئیں گے۔ مثلا یہ میرا چہرہ ہے یا میرا وجود ہے، یہ آپ کے سامنے اس لیے نظر آ رہا ہے کہ میں ایک جگہ پہ موجود ہوں، میں ایک جگہ پہ، اگر جگہ نہ ہو تو میں نظر نہ ہوں، تو گویا اپنا چہرہ دکھانے کے لیے انسان کو جگہ کا محتاج ہونا پڑتا ہے، انسان کو اپنا چہرہ، اپنے ہاتھ کو یا اپنی آنکھ، زبان دکھانے کے لیے جگہ کا محتاج ہونا پڑتا ہے۔ اب جو بھی چہرہ ہوگا وہ کسی جگہ پہ رکھا جائے گا نا، جو بھی ہاتھ ہوگا وہ کسی جگہ پہ آئے گا، پاؤں بھی کسی جگہ پہ آئے گا، تو جب ہاتھ، پاؤں، چہرہ یا بدن اپنا آپ ظاہر کرنے کے لیے جگہ کے محتاج ہوں گے، اور جو محتاج ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، جو محتاج ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ ایک بات ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر چہرہ، مثلا یہ میرا چہرہ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ 8-9 انچ ہے، یا ادھر سے اتنا 6-7-8 انچ ہے، تو یہ کیا ہے کہ جب میرا چہرہ آپ کے سامنے آیا تو ہم چہرے کی پیمائش لے سکتے ہیں، یہ چہرے کی ہم ایک حد مقرر کر سکتے ہیں۔ اگر کہیں کہ یہ اللہ کا چہرہ ہے تو پھر اس کی حد بھی مقرر کرنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کسی حد میں نہیں آ سکتا، اللہ تعالیٰ محدود بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم محدود یا مقید کر دیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے چہرہ یا ہاتھ کو ثابت کریں گے تو لا محالہ پھر ہمیں نعوذ باللہ یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ اتنے فٹ یا اتنے انچ یا اتنے میٹر، نعوذ باللہ یہ چیز بھی ماننی پڑے گی۔ تو ان ساری باتوں سے یہی بات بہترین ہے اور یہی حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ جسم رکھتا ہے، وجود رکھتا ہے، لیکن ہماری طرح نہیں، جیسے اس کی شان ہے ویسے اس کا جسم ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کیسے، آنکھوں سے نہیں، اپنی شان کے مطابق دیکھتا ہے، بولتا ہے زبان سے نہیں، اپنی شان کے مطابق بولتا ہے۔
تو بات شروع ہوئی تھی علم سے، تو اس کا جواب یہ کلیئر ہو گیا کہ معتزلہ نے جو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی چیز کو اس کے پیدا ہونے کے بعد جانتا ہے، ان کا یہ کہنا سراسر غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو چاہے مدعوم ہے چاہے موجود سب کو جانتا ہے۔